آؤ تمہیں سناؤ قصہ بشر کا، آؤ تمہیں سناؤ قصہ بشر کا، تا حشر ہر کوئی ہے بیٹا بشر کا۔ شیطان سمجھ نہ پایا رتبہ بشر کا، شیطان سمجھ نہ پایا رتبہ بشر کا، آؤ تمہیں سناؤ قصہ بشر کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ مجھے امید ہے آپ سب بخیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو ہمیشہ ہنستا ہوا اور مسکراتا ہوا رکھے۔ معزز ناظرین، قصہ آدم پارٹ 5 میں آپ کو بتاؤں گی حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کے بارے میں، حابیل اور قابیل کا واقعہ۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ معزز ناظرین، قانون قدرت کی ابتدا زمین پر ہونا شروع ہوئی، یعنی جس مقصد کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو تخلیق فرمایا تھا، وہ اب پورا ہونا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کے ہاں اولاد پیدا ہونا شروع ہوئی اور ان کی تعداد ہزاروں تک جا پہنچی۔ یوں زمین پر اولاد آدم علیہ السلام پھیلنا شروع ہوئی، جس کا سلسلہ تا قیامت جاری و ساری رہے گا۔ اور یہی اللہ تبارک تعالیٰ کا منشا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد محض اس کی عبادت ہی نہ کرے، بلکہ اپنے پروردگار کی طرف بھی دھیان دے، اور اسی طرح محض روزگار ہی کی طرف متوجہ نہ ہو، بلکہ عبادت میں بھی مشغول رہے۔ یہ طریقہ کار ملائکہ سے بالکل ہی مختلف تھا، کیونکہ ملائکہ کی ذمہ داری صرف اور صرف اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت میں مشغولیت تھی، جبکہ انسانوں کی ذمہ داریاں یکسر مختلف ہوتی ہیں۔ اللہ کریم نے انسانوں کے لیے عبادت کے اوقات مقرر فرما دیے، اور یوں انسان حد درجہ مصروف ہو گیا۔ جہاں انسانوں کو عبادت کی فکر لاحق ہوتی ہے، وہیں اس کو اپنے اہل و عیال کے لیے کام کاج کی بھی ذمہ داری نبھانا پڑتی ہے، مگر یہ صورتحال ملائکہ کے لیے نہیں ہوتی، کیونکہ ملائکہ صرف اور صرف اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتے۔ معزز ناظرین، حضرت حوا 20 یا 40 مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام سے حاملہ ہوئی، اور ہر حمل میں 2 بچے پیدا ہوئے، ایک مذکر اور ایک مونث۔ ایک حمل کے بچوں کا دوسرے حمل کے بچوں کا ایسا حکم تھا جیسا کہ مختلف ماں باپ کے بچوں کا ہوتا ہے، یعنی پہلے حمل کے بچے کا دوسرے حمل کی بچی سے نکاح ہوتا، اسی طرح دوسرے حمل کے لڑکے کا پہلے حمل کی لڑکی سے نکاح ہوتا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے حابیل اور قابیل بھی تھے، اور ان میں حابیل چھوٹا اور قابیل بڑا تھا۔ حابیل کا کام بکریاں چرانا اور قابیل کا کام کھیتی باڑی کرنا تھا۔ معزز ناظرین، حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت کے مطابق جو لڑکی حابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی، اس کا نکاح قابیل کے ساتھ ہونا تھا، اور جو لڑکی قابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی، اس لڑکی کا نکاح حابیل کے ساتھ ہونا تھا۔ حابیل تو راضی تھا، مگر قابیل نے کہا کہ میں تو اسی لڑکی سے نکاح کروں گا جو میرے ساتھ پیدا ہوئی ہے۔ جب یہ جھگڑا بڑھ گیا تو حضرت آدم علیہ السلام نے دونوں بھائیوں سے فرمایا کہ تم دونوں اللہ تبارک تعالیٰ کی راہ میں قربانی پیش کرو، جس کی قربانی قبول ہوگی اس کی قربانی کو آگ کھا جائے گی، اور یوں اس کی بات تسلیم کر لی جائے گی۔ چنانچہ حابیل نے ایک دمبا اللہ تبارک تعالیٰ کی راہ میں پیش کیا، اور قابیل نے گندم کا ایک انبار پیش کر دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے دعا فرمائی کہ اے اللہ کریم، جو بھی اقلیمہ کا زیادہ حقدار ہے، اس کی قربانی قبول فرما۔ حابیل کی قربانی کو آگ نے کھا کر قبولیت بخشی، جبکہ قابیل کی قربانی کو آگ نے کچھ بھی نہ کہا۔
یعنی قابیل کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ قابیل کے دل میں حابیل کے لیے حسد اور نفرت اور زیادہ بڑھ گئی، اور اس نے حابیل سے کہا کہ وہ اس کو قتل کر ڈالے گا۔ اس واقعہ کا بیان قرآن کریم کی سورۃ المائدہ کی آیات نمبر 28 اور 29 میں یوں ہے۔ ترجمہ: اور انہیں پڑھ کر سناؤ آدم کے بیٹوں کی سچی خبر۔ جب دونوں نے ایک ایک نیاز پیش کی تو ایک کی قبول ہوئی تو بولا، قسم ہے کہ میں تجھے قتل کر دوں گا، کہ اللہ اسی سے قبول کرتا ہے جسے ڈر ہے۔ بے شک اگر تو اپنا ہاتھ مجھ پر بڑھائے گا کہ مجھے قتل کرے تو میں اپنا ہاتھ تجھ پر نہ بڑھاؤں گا کہ تجھے قتل کروں۔ میں اللہ تبارک تعالیٰ سے ڈرتا ہوں جو مالک ہے سارے جہان کا۔ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میرا اور تیرا گناہ دونوں تیرے ہی پلے پڑے اور تو دوزخی ہو جائے، اور بے انصافوں کی یہی سزا ہے۔ مگر حابیل کی نصیحت کا قابیل پر کچھ اثر نہ ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے بھی قابیل کو حد درجہ سمجھایا، مگر اس پر آپ کی نصیحت کارگر ثابت نہ ہوئی، اور پھر وہ بھی وقت آ گیا کہ جب قابیل نے حابیل کو آخر کار قتل ہی کر دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام اس وقت مکہ مکرمہ گئے ہوئے تھے جب بھائی نے بھائی کو جان سے مار ڈالا۔ یہ تاریخ انسانی کا سب سے پہلا قاتل تھا، اور یہ روئے زمین پر کسی بھی انسان کی پہلی موت تھی۔ قابیل کو یہ معلوم نہ تھا کہ وہ کس طرح اپنے بھائی کی جان لے، تو پھر شیطان نے اس کے سامنے ایک پرندے کا سر پتھر سے کچل کر اس کو بتلایا کہ کسی کی جان یوں لی جاتی ہے۔ چنانچہ جب حابیل بکریاں چراتے ہوئے آرام کر رہے تھے تو قابیل نے آپ کے سر پر بڑا پتھر مار کر آپ کو ہلاک کر دیا۔ اس وقت حابیل کی عمر 20 برس کے قریب تھی۔ قابیل نے حابیل کو جب قتل کر دیا تو وہ حد درجہ پیشمان ہوا کہ اس نے یہ کیا کر دیا۔ پھر یہ بھی پریشانی لاحق ہو گئی کہ اپنے بھائی کی لاش کا وہ کیا کرے، کیونکہ یہ پہلی موت تھی اور وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ کیا کرے۔ اسے یہ بھی خدشہ تھا کہ اگر اسی طرح لاش کو رہنے دیا جائے گا تو درندے اسے کھا جائیں گے۔ چنانچہ وہ لاش کو اٹھائے ہوئے پھرتا رہا۔ اس پریشانی میں لاش سے بدبو آنا شروع ہو گئی۔ قابیل کو جب یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کا کیا کرے تو کوے نے اللہ کے حکم سے اس کی پریشانی کو دور کر دیا۔ ہوا یوں کہ جب قابیل اپنے بھائی کی لاش کو لیے پھر رہا تھا تو اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے 2 کوے اس کے سامنے آئے اور لڑنے لگے۔ جب ان میں سے ایک نے دوسرے کو مار دیا تو مارنے والے کوے نے اپنی چونچ اور پنجوں سے زمین کو کریدا اور اس میں اس کوے کی لاش کو ڈال کر اوپر سے مٹی ڈال دی۔ قابیل نے جب یہ دیکھا تو اس کو اپنی پریشانی کا حل اسی طریقہ میں نظر آیا۔ معزز ناظرین، ظالم کو اس کے ظلم کی سزا ضرور ملتی ہے، اور یہی قانون قدرت ہے۔ قابیل کو بھی اس کے جرم کی سزا فوراً ہی مل گئی۔ جب تک وہ اپنی بھائی کی لاش کو لیے پھرتا رہا وہ ٹھیک رہا۔ یہ عرصہ بعض لوگوں کے مطابق 100 برس کے لگ بھگ ہے۔ جب وہ اپنے بھائی کی لاش کو سپرد خاک کر چکا تو اس کی پنڈلی رانگ سے جڑ گئی اور یوں اس کا منہ سورج کی طرف ہو گیا۔ جس طرف بھی سورج گھومتا قابیل بھی خود بخود ادھر ہی گھومتا چلا گیا، چونکہ قابیل حاسد شخص تھا اور اس نے اپنے بھائی کے ساتھ دنیاوی غرض کی خاطر دشمنی اختیار کی تھی۔ چنانچہ اس کو اس کے جرم کی سزا مل گئی۔ اس بات میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ جو بھی جرم کرے گا، اگر کسی پہ ظلم کرے گا تو اس کی سزا ضرور ملے گی، اور وہ کسی طریقے سے بھی سزا سے بچ نہیں سکے گا، کیونکہ اللہ کریم کا یہی قانون ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اگرچہ قابیل نے ظلم کیا تو اس کے ظلم کا بدلہ لینے والا کوئی نہیں تھا اور نہ ہی اس سے کوئی پوچھنے والا تھا، مگر جو تمام انسانوں کا خالق ہے اس کی قدرت سے کوئی طاقتور شخص بھی نہیں بچ سکتا۔ معزز ناظرین، جب یہ سانحہ ہوا تو حضرت آدم علیہ السلام اس وقت مکہ مکرمہ میں گئے ہوئے تھے۔ جب آپ واپس آئے تو دیکھا کہ قابیل کے جسم کا رنگ سفید رنگ سے سیاہ رنگ میں تبدیل ہو چکا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو پتہ چل چکا تھا
کہ قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا ہے، آپ بہت زیادہ دکھی ہوئے۔ آپ اس قدر غم میں مبتلا ہوئے کہ ایک طویل عرصہ تک مسکرائے ہی نہیں۔ آپ کو دونوں بیٹوں کی جدائی برداشت کرنا پڑی، کیونکہ کچھ عرصے بعد ہی قابیل بھی اس دنیا سے چل بسا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک تعالیٰ نے 100 برس بعد بیٹے کی بشارت دی، جو آپ کے جانشین ثابت ہوئے۔ معزز ناظرین، وہ بیٹے کون تھے؟ ان کا کیا نام تھا؟ جاننے کے لیے دیکھیں چینل گائیڈ آف اسلام پارٹ 6 میں۔ اگر آپ حضرت آدم علیہ السلام کے جانشین کا نام جانتے ہیں تو کمنٹ باکس میں ہمیں بھی بتائیں۔ جزاک اللہ۔